الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جی ہاں، میں ہوں ندیم مولوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکیٹ لائیو۔ مارکیٹ نے آپ کو کافی پریشان کیا ہوگا، پر اگر آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اسٹاک مارکیٹ کو آپ تیز دیکھ رہے ہوں گے۔ پر اگر آگے آنے والے دنوں میں آپ معیشت کو خطرناک پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، تو پھر آپ مارکیٹ کو نیگیٹو دیکھ رہے ہوں گے۔ مارکیٹ کے اندر ذہن میں رکھیے گا، خبریں جیسی بھی ہو، آپ کو مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کس خبر کو کتنا امپیکٹ دے گی۔ یعنی کہ مارکیٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کچھ خبریں آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہوگی پر مارکیٹ کے لیے نہیں۔ تو ایسی کون سی خبریں تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کئی دنوں سے نیچے آ رہی تھی اور پھر اس کے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں مارکیٹ دوبارہ سے اوپر چلے جاتی؟ کیا یہ مارکیٹ کے اپنے فنڈامنٹلز تھے؟ کیا اس مارکیٹ کے اندر کوئی وائٹ کالر کرائم ہو رہا تھا، یا اس مارکیٹ کے ایک سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہے تھے، یا مارکیٹ میں جگہ بن رہی تھی؟ جی ہاں، مارکیٹ میں اکثر لوگ کہتے ہیں مارکیٹ جب بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے، اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ میں جگہ بنتی ہے جسے ہم کریکشن کا نام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ میں دوبارہ سے ایک تیزی آتی ہے اور اپنی پچھلی تیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ اور تیزی سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو کیا آگے آنے والے دنوں میں ہم مارکیٹ کو اور تیزی سے دیکھیں گے؟ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو، اپنی رائے دیں، تاکہ ہم مل کے ایک جسے کہتے ہیں ایک نتیجے پہ پہنچ سکے کہ آگے مارکیٹ کیسی ہوگی۔ کیونکہ میرا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہمیشہ تجزیہ کرنے سے پہلے اور کچھ فیصلے کرنے سے پہلے آپ سنا سب کی کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا عقل مند لوگ، سنتے سب کی ہے پر کرتے اپنے من کی اور دماغ کی۔ کیونکہ من یعنی دل اور دماغ جب ساتھ کام کرتا ہے تبھی آپ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں۔ چلیے آج مارکیٹ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایسے کون سے شیئرز تھے جس میں آپ سمجھ رہے تھے کہ مارکیٹ میں دوبارہ اس عروج پہ نہیں پہنچ سکے گی، یا کون سے ایسے شیئرز تھے جس کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر تیزی آئی۔ سب سے پہلے میں سر فہرست آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو شیئرز جن کے فنڈامنٹلز اچھے نہیں رہے ہیں پاس میں، جس کی فائنینشیل پوزیشن اتنی اچھی نہیں رہی ہے، بیلنس شیٹس پہ کوئی اتنا اچھا اس پہ آپ کو کوئی پروفٹس نظر نہیں آئے ہیں، ان شیئروں سے پلیز کوشش کریں دور رہنے کی۔ کیونکہ اگر کوئی بھی شیئر بالفرض 12 روپے سے 60 روپے پہ پہنچ گیا اور آج کی مارکیٹ میں 40 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پھر دوبارہ وہ 60 70 80 روپے پہ پہنچے گا، یا وہ اپنی اوقات پہ پہنچ جائے گا 12 روپے؟ کیونکہ مارکیٹ کریکشن لینے کے بعد ذہن میں رکھیے گا، جو اچھے شیئرز ہوتے ہیں نا وہی چلتے ہیں، کیونکہ اچھے شیئرز میں جب جگہ بن جاتی ہے تو لوگ کچرے شیئروں میں نہیں آتے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ گوروں نے کافی سیلنگ کی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ گورے اپنی پروفٹ ٹیکنگ لے رہے تھے، اور چونکہ ڈالر کی قیمتوں میں کمی آ رہی تھی تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے سوچا اپنے پروفٹس کو اپنے ملکوں میں بھیج دیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سیلنگ گورے کی بہت زیادہ آئی ہے۔ پر دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا تھا کہ فنڈز کی جو بائنگ ہے وہ مسلسل رہی ہے مارکیٹ کے نیچے ہونے کے باوجود، کیونکہ فنڈز جو ہیں وہ 12 مہینے کا کام کرتے ہیں، اور گوروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس مارکیٹ میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تیزی ہے، اس مارکیٹ میں گھس جاتے ہیں اور وہاں سے پروفٹ لے کے دوسری مارکیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، جسے اکثر لوگ انگریز کہتے ہیں نا ہاٹ منی۔ ہاٹ منی کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے
کسی بھی ملک میں وہ پیسے ڈال دیتے ہیں اور مارکیٹ اس کی تیزی میں اوپر چلے جاتی ہے. یہ خاص طور پہ اسٹاک مارکیٹ ہو گیا. بینک کے جو انٹرسٹ ریٹس جب اچھے ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں مختلف ٹی بلز میں, بانڈز میں لوگ پیسے لگاتے ہیں, باہر کے ممالک کے لوگ, پر فوراً پروفٹ جیسے ہی آتا ہے اسے لے کے نکل جاتے ہیں. یہاں فائدہ انگریزوں کو اس لیے ہو رہا تھا, گوروں کو, کہ ڈالر پاکستان میں جو ہے وہ کمزور ہو رہا تھا اور پاکستانی روپے میں طاقت نظر آ رہی تھی. آگے آنے والے دنوں میں اگر معیشت اسی طرح جس طرز پہ ہماری حکومتیں ہمیں دکھا رہی ہے, یعنی کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ معیشت بہت تیزی سے آگے جائے گی, پر دوسری جانب جو حقیقت ہمیں دکھا رہی ہے, ہمیں ڈرا رہی ہے, وہ یہ ہے مہنگائی, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں کافی دباؤ آتا ہے. تو یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے سوچنا ہے اور سمجھنا ہے. کیا پاکستان کے آگے آنے والے دنوں میں جو انسینٹیو دیا ہے حکومت پاکستان نے کہ آپ اپنے جو بھی پیسے جیسے بھی کمائے ہوئے اگر آپ کنسٹرکشن کمپنی میں ڈالیں گے تو اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سوال آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے دولت مند لوگ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آئیں گے, اور اگر آئیں گے تو اس کا فائدہ اسٹاک مارکیٹ کو کیسے پہنچے گا؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں, اور اگر آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے پازیٹیو وے میں تو ظاہر ہے پھر آپ انویسٹ کریں, پر اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو پھر دوسری جانب نیگیٹو خبروں کی طرف جائیے. اور نیگیٹو خبریں یہ ہے کہ آگے آنے والے دن میں ہم معیشت کو کیسے بہتر کریں گے. انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں دباؤ دیکھا جا رہا ہے, پر شارٹ ٹرم کے لیے کبھی کبھار تیزی آ جاتی ہے, پر لانگ رن کے ویوز جو ہوتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئل کے اندر دباؤ آئے گا. آئل کے اندر اگر دباؤ آتا ہے, آئل کی قیمتوں میں کمی آتی ہے, تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جی پاکستان جیسے ملکوں کو, ان کی معیشت کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ باہر ملکوں میں اس طرح سے جاتا ہے کہ ہمیں مجبوراً کہیں یا ضرورت کے تحت کہیں ہمیں آئل خریدنا پڑتا ہے, اور ہمارے جتنے بھی فورن جو ریمیٹنسز ہوتے ہیں ان ملکوں میں جاتے ہیں. تو یہاں جب آئل کی قیمتوں میں کمی آئے گی تو ظاہر ہے ہمارے جو ہے آپ دیکھیں گے جو ریزروز ہیں اس میں بھی فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم آئل اگر فرض کریں $40 پہ خرید رہے ہیں, اور کل ہمیں وہی آئل $30 میں خریدنا ہو, تو ہم $10 کا ہمارے بچت ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ $10 ہم کسی کو بھیج نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم بیچ نہیں رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم وہ پیسے بیچتے ہیں یا بھیجتے ہیں یہاں سے جو چیزوں کے لیے ہم خریداری کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو بڑے واضح الفاظوں میں بتا رہا ہوں ہر چیز کے بارے میں, تاکہ آپ کو پتہ ہو اسٹاک مارکیٹ کیسے چلتی ہے, کہاں جا رہی ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کنفیوزڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ سر ہم کیا کریں, پینک میں پریشان ہو رہے ہیں. میں کئی پروگرام کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ ضرور کہا کہ 45,000 پہ جائے گی, پر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلا گیا کہ رسک مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, کیونکہ مارکیٹ کسی کی نہیں ہوتی. میں نے یہ آپ کو پروف کر کے بتایا کہ دنیا بھر کے ماہرین سے ماہرین ایکسپرٹس جو ہیں وہ 60 سے 70% صحیح ہو سکتے ہیں, باقی جو شخص کہتا ہے 90 یا 100% وہ جھوٹا ہے. چاہے کوئی بھی کہے کہ 90% سے 100% میں ایکوریٹ ہوں, کیونکہ مارکیٹ بہت ہی کمپلیکیٹڈ وے میں چلتی ہے دنیا بھر کی, پاکستان کی نہیں. یہاں جب ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت انٹری لے یا نہ لیں, یا وہ لوگ جو نقصان میں ہیں وہ کیا کریں, کل بھی میں نے آپ لوگ کو ایک تھیوری بتائی تھی, ایک میتھڈ بتایا تھا کہ اگر آپ اتنے ہی گھبرا رہے ہیں تو کم سے کم لاسز کو کٹ ڈاؤن کیجئے. میں نے کہا تھا کچھ جو آپ کے سرمایہ کاری آپ نے کی ہے, کم سے کم کچھ پیسوں کو اس کو بیچ کے کیش کروا لیں. اس سے یہ ہے کہ تھوڑا بہت آپ کے جسے کہتے ہیں بریدنگ پیریڈ آ جائے گا, آپ کو ایک حوصلہ آ جائے گا. اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ جب آپ کو تھوڑا بہت آپ بیچ دیں گے نا تو تھوڑا سے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے, کیونکہ پینک میں کوئی کام نہیں ہوتا, چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو یا کسی بھی مارکیٹ میں آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہو. تو ذہن نشی کریے گا کہ ہمیں پینک سے کوئی کام نہیں کرنا ہے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں, پھر مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم.
اللہ کا شکر. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں پرویز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی پرویز صاحب. کل آپ نے ہمت دی تھی, بڑی مزہ آ گیا, مطلب ہم نے مال روک لیا. کل آپ نے پروگرام کیا تھا, بڑی ہمت والا کنسپٹ تھا. جی 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 مجھے پوچھنا تھا, ابھی بھی میں نے 98 کے لیے ہوئے ہیں, جی. کیا سیل آؤٹ کرنا چاہیے یا بیچنا چاہیے؟ دیکھیں آپ اگر اس وقت لاسز میں اکثر یہ آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نقصان میں ہیں تو اور گھبرا رہے ہیں تو پھر اس کو 30% بیچ دیں اگر گھبرا رہے ہیں تو. گھبرانا کچھ نہیں, جیسا آپ نے کل ہمت دے دی. اچھا دوسرا یہ پوچھنا تھا, جیسے ٹی پی ایل ہے 87 میں ہے, مل رہا ہے, مطلب بڑا اچھا شیئر ہے, ارننگ 18 سے ارننگ ہے, اور ڈی جی خان جو سیمنٹ ہے اس پہ 5 میں لاس ہے اور 100 سے اوپر ریٹ ہے, تو یہ پی پی ایل اچھا ہے کچھ شیئر ہے؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں دو چیز کام کرتے ہیں. ایک جو آپ نے بتایا نا کہ ارننگز اچھی ہے, فائنینشیلز اچھا ہے, پر آگے آنے والے دنوں میں ہم فیوچر گروتھ کیسے دیکھ رہے ہیں کسی بھی کمپنی کا. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, ایک جگہ ارننگ ہے, دوسری جگہ والیوم ہے, سینٹیمنٹس ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اکثر لوگ جی بول. دیکھیں او جی ڈی سی جیسے شیئر جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ڈسکوریز جیسے ہی آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں اس کی ویلیو جو ہے نا اس شیئر کی ساتھ ساتھ اس کی کمپنی کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. اور دوسری جانب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی ضرورت ہے آئل کی. جب پاکستان کے اندر خود آئل کے اندر ہم خود کفیل ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم ترقی کریں گے. پر اس کا جو دار و مدار ہے اس کمپنی کا او جی ڈی سی کا, اس کا انٹرنیشنل آئل مارکیٹ سے ضرور تعلق رہتا ہے. پر ہم سٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو ہم وقت کے ساتھ چلیں گے, ہم 5 سال 10 سال کا ضرور سوچیں گے, پر آج کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے. تو اگر ہم نے آج دیکھنا ہے تو پھر اس کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹا سا نٹ شیل بتا دوں کہ پورٹ فولیو میں تھوڑا او جی ڈی سی رکھیں, تھوڑا سیمنٹ رکھیں, تھوڑا فرٹیلائزر سیکٹر, تو اس طرح سے آپ کے پورٹ فولیو پروفٹ کی طرف آئیں گے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کے ایڈوائس پہ میں نے بی پی ایل شیئر 1500 سیل کیا تھا, 84 پہ دوبارہ لے لیا. تو کل آپ نے کہا نا 50% سیل کر دیں اور لے لیں, اب دوبارہ لیا, آپ کو فائدہ ہوا؟ دوبارہ فائدہ ہوا لے کے 1500. بس یہی تو میں چاہتا ہوں. جی مہربانی, آپ کی ایڈوائس پہ بہت اچھا عمل ہوا میرا. تو بس دیکھیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے تہ دل سے آپ لوگوں کو جو سچ بات ہے, جو میرے پاس نالج ہے میں آپ کو دے دوں. پر پھر بھی میں کہتا ہوں جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کے کہنے پہ کیا تو مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خود کے فیصلے کریں, کسی کے اوپر فیصلہ نہ چھوڑا کریں. جی کالر سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم صاحب کیا حال چال ہے؟ جی میمن صاحب. جی میمن صاحب کہیے حکم. جی آ رہی ہے آپ کی. تو آگے آنے والے وقتوں میں کیا دیکھتے ہیں, اور آپ نے فرائیڈے کو ایک بات کہی تھی کہ کچھ جیسے شیئر بتائیں گے جو لاس ہوئے ہیں, جو بھی ان کو انشاءاللہ وہ کور کر دیں گے. تو کل تو آپ بتا نہیں پائے, تو پلیز آج تھوڑا سا بتا دیجیے گا, تو اس کو بائی کر لیں گے انشاءاللہ. ہم کو اس پہ تھوڑی سی گیم گھوم جائے گی نا, تو سرکل گھوم جائے گا. کیپکو شیئر اچھا شیئر ہے, یہاں پہ اس جگہ پہ بائنگ کیپکو کی, والیوم بھی آ رہا ہے. کیپکو ہمیشہ سے ویل پرفارمڈ رہا ہے, اور جتنے بھی کامیاب انویسٹرز ہیں وہ ہمیشہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ عموماً طور پہ کیپکو کو اور ہپکو کو پسند کرتے. پر میں یہاں پہ کیپکو کو پریفر کر رہا ہوں. اپنی ذات کے متعلق اگر میری ذات کے متعلق پوچھیں کہ سر آپ کون سا پریفر کریں گے, تو میں اپنی ذات کے بارے میں بتا دیتا ہوں, پر آپ نے فیصلہ اپنے مطابق کرنا ہے.
کیونکہ آپ لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں تو میں بتا رہا ہوں اس وقت کہ میں اس پوزیشن میں آ کے کیپکو کو لوں گا، اور میں مزید ایسے اچھے شیئرز میں لوں گا جس کے اندر مجھے توقع ہو، امید ہو کہ آگے آنے والے دنوں میں مارکیٹ جیسی بھی ہوگی مجھے ڈیویڈنڈ مل جائے گا، مجھے بونس مل جائے گا، اور ساتھ میں کیپٹل ویلیو بھی بڑھے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں مارکیٹ سینٹیمنٹس کے ساتھ ساتھ چلوں گا، پر اوائڈ کروں گا ان شیئروں میں جہاں پہ جسے الفاظ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یار مجھے تو اس شیئر میں سٹا لگ رہا ہے، تو ان سٹوں کی مارکیٹ سے بچ جائیے، کیونکہ اب آگے آنے والے دنوں میں سٹے والے شیئر نہیں چلیں گے۔ ایک بات کرتے ہیں کہ ہلو، السلام علیکم۔ السلام ندیم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر جی۔ اچھا ندیم صاحب، میرے پاس اس وقت جو ہے وہ 2 شیئرز ہیں پورٹ میں، ایک ہے بینک آف پنجاب اور دوسرا ہے BTL۔ تو تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دیجیے گا، ان میں بھی مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے جا کے تیزی آئے گی، تو مطلب کتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مطلب کتنا ٹائم ہولڈ کرنا چاہیے ان کو آگے، یا بھی مارکیٹ میں فی الحال پیچھے ہی جائیں گے دوبارہ؟ نہیں، جس پوزیشن میں بینک آف پنجاب ہے اور PIBTL ہے، میں نہیں سمجھ رہا کہ اس میں مزید دباؤ آئے گا، پر پھر بھی کیونکہ مارکیٹ ہے کچھ کہہ نہیں سکتے، پر میری اگر اپنی ذاتی رائے آپ لیں گے تو میں سمجھ رہا ہوں بینک آف پنجاب میں موومنٹ آنا شروع ہو جائے گی اور اچھی تیزی دکھائی دے گی۔ بینک آف پنجاب کے اندر جو ہے وہ پروفٹیبلٹی آ رہی ہے، انویسٹمنٹ زیادہ کر رہا ہے بینک آف پنجاب، اور بینک آف پنجاب کے اندر جو بہت سے پروڈکٹس آنے والے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ بینک جو ہے فائدے میں رہے گا۔ تو بینک آف پنجاب۔ دوسری بات اگر ہم کریں PIBTL کی، جی ہاں، اگر سیمنٹ انڈسٹری مزید تیزی سے اوپر جائے گی اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ PIBTL بھی تیزی میں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ سیمنٹ انڈسٹری جو ہے زیادہ تر کوئلہ امپورٹ کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئلے امپورٹ ہوتے ہیں، جہاز لگتے ہیں ٹرمینل پہ، خاص طور پہ یہ بلک ٹرمینل ہے، یہاں پہ جب کوئلہ ڈسچارج ہوتا ہے، جہاز آتے ہیں تو اس ٹرمینل کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آگے آنے والے دنوں میں ٹرمینلز کو میں نہیں سمجھتا کسی قسم کا نقصان ہوگا، کیونکہ تجارت جو ہے وہ چلتی رہے گی جب تک کہ آپ کے پاس بندرگاہیں ہیں، ٹرمینل جو ہیں وہ منافع کریں گے، اور تجارت ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایکسپورٹ ہو یا امپورٹ ہو ٹرمینل ہمیشہ پیسے کمائے گا۔ کالر سے بات کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں جعفری بول رہا ہوں، آپ کی خیریت معلوم کرنی تھی، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جعفری صاحب، آپ جیسوں کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں جی۔ سر یہ معلوم کرنا چاہیے عسکری بینک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جعفری صاحب بہت اچھا بینک ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ صحیح طرح چلا نہیں ہے، پر آگے آنے والے دنوں میں بینکس کا بہت اچھا فیوچر ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ بینکنگ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت سی پروڈکٹس بن چکے ہیں، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک اور جو پرائیویٹ بینکس ہیں سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری اپنی تعمیرات کے سلسلے میں جیسی تیزی سے اوپر آئے گی، آپ دیکھیں گے سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ ہوگا بینکس کا، کیونکہ لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے گھر خریدیں گے، گاڑیاں خریدیں گے، پراپرٹیز خریدیں گے، اس سے بینک کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی۔ تو بینکنگ سیکٹر صحیح طرح سے اسی وقت چلے گا جب پاکستان میں آپ دیکھیں گے لوگ بینکنگ کو صحیح طرح سے استعمال کر رہے ہوں گے۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ندیم بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ سیف بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی سیف صاحب۔ سر ایک تو آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دیتے ہیں کہ کچرا شیئروں سے جو نیو کمرز آتے ہیں انہیں آپ روکتے ہیں کہ ایسے جیسے والیوم دیکھ کے جیسے ریٹ دیکھ کے روکتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، پھر زیادہ لاس ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کو گالیاں نکالتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ جی تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ایسے اچھی ایڈوائس دیتے ہیں جی۔ سر دوسرا یہ پوچھا تھا، یہ جو بونسز کمپنی دے رہی ہیں آج کل جیسے سالکار ہے یا دوسری ہے، اس کے بارے میں کچھ دیجیے گا، ہم تو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ہم بلیو چپ میں کام کرتے ہیں زیادہ، اس بارے میں کچھ ایڈوائس دیجیے گا۔ جی ضرور، دیکھیں آپ بلو چپ میں کام کرتے ہیں، پر کیونکہ انفلیشن یعنی مہنگائی ہمارے ساتھ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے، تو ہمیں کچھ ایسے شیئرز میں کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم کچرے کی بات کریں تو کچرے کے لیے جو ہم کہتے ہیں ڈے ٹریڈنگ،
یعنی کہ جب والیوم آ رہا ہو اس کچرے کے اندر آ جائیں اور اسی دن یا 2 دن یا 3 دن کے اندر منافع لے کے نکل جائے اور پھر دوبارہ نہ آئے. ہماری مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب کچرے میں جاتے ہیں ہم اس سے عادت بنا لیتے ہیں, اس کچرے شیئر سے محبت کر بیٹھتے ہیں اور مزید اس میں انویسٹمنٹ کرے چلے جاتے ہیں, اور وہاں جب ایک پیک پہ آنے کے بعد, معاف کیجئے گا میں ایک شیئرز کو کچرا بول رہا ہوں, وہ حالانکہ یہ غلط ہے, کچرا شیئر نہیں کہوں گا میں اسے, آج سے اس کا ایک نیا نام دے رہا ہوں, چارانے والا شیئر. ٹھیک ہے, جو چارانے والے شیئر ہوتے ہیں, چونی والے شیئر, یا جو انگریز کہتے ہیں پینی شیئر, اس چونی شیئر کے اندر آپ اوپر جائیں, 5 پیسہ 10 پیسہ منافع کمائیں, 15 پیسہ اور نکل جائیں. اور بہت سے شیئر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بونسز میں ملتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ رائٹ شیئرز ایشو ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آپ دیکھا کریں کہ کمپنی کی سکوپ کیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کل ہی اپنے پروگرام میں کہ عسکری لائف انشورنس والوں نے تقریباً 36% آپ لوگوں کو رائٹ شیئرز دیے ہیں. پھر اس کے بعد آج وہ شیئر جو ہے مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے, 5 پیسے سے شروع ہوا اور 30 پیسے پہ چلا گیا. تو جنہوں نے 5 پیسے پہ خریدا تھا, سوچئے اگر انہوں نے 1 لاکھ بھی شیئر خریدا نا اور 10 پیسے اوپر بڑھ گیا تو 10,000 کما لیے. صرف 5 پیسے کے شیئر نے 10,000 کما کے دیے آپ کو. کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیہ صاحب, حسیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی حسیب صاحب. ندیم بھائی, فیپی کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے مارکیٹ موومنٹ دیکھنے کے لیے, تو آپ فیپی کی فگرز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سیمنٹ جو ہے وہ اس وقت بڑا فیوچر کے لیے بڑے اچھے پراسپیکٹس ہیں اس کے لیے. فیپی نے کل سب سے زیادہ سیلنگ سیمنٹ میں کی ہے, اس کے بعد فیپی نے کل بائنگ جو ہے وہ پاور سیکٹر میں کی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیویجول نے سب سے زیادہ سیلنگ کی ہے سیمنٹ میں, لیکن انشورنس نے سب سے زیادہ بائنگ کی ہے سیمنٹ میں. اوکے, اب یہ دیکھیں حسیب صاحب, دیکھیے گا کہ ہر ایک کی ایک اسٹریٹجی آ رہی ہے. انشورنس کمپنیز جو آپ لوگ سمجھتے ہیں, جو آپ لوگوں کو جو کبھی کلیمز لینے جاتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں, وہ آپ لوگوں سے جو پریمیم لیتے ہیں وہ سارے انشورنس کمپنیز جو ہیں پیسے لگاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, اور ان کے تجزیہ کار جو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیوچر گروتھ کس میں ہے. اگر انشورنس کمپنی ایک سمجھ لیں انویسٹمنٹ اپنی کر رہی ہے, کیونکہ وہ اپنے انویسٹمنٹ بہت سیف رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے ان کو کلیمز دینا ہوتا ہے, تو وہ اپنی انویسٹمنٹس کہاں کریں گے جہاں پہ ان کو ریٹرن ملے. تو جب وہ اگر سیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اچھا. دوسری فارنرز کی اگر آپ بات کریں, فارنرز جو ہیں وہ زیادہ تر دنیا میں آپ دیکھیں یہ جب آتے ہیں نا اپنے ملک سے باہر انویسٹمنٹ کرنے کو, تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہاٹ منی, مطلب وہ چلتے ہوئے جسے کہتے ہیں نا ایک کارواں کے اندر گھس جاتے ہیں, وہاں پہ ایک والیوم کریٹ کرتے ہیں, اپنا ایک برانڈ بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا چنک لے کے نکل جاتے ہیں. ان کی کمپنی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتی, کیونکہ وہ لانگ ٹرم پہ نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا فوکس یہ ہوتا ہے آج آپ پاکستان کی مارکیٹ میں کر رہے ہیں, کل ہانگ کانگ کی, کل شنگھائی کی. ان فارنرز کو آپ دیکھیں جتنے بھی ہیں وہ دنیا بھر کی مارکیٹوں سے گھوم رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جی لانگ رن میں انہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پورٹ فولیو ضرور رکھتے ہیں لانگ ٹرم. آپ لوگ ایک سمجھ رہے ہوں گے کہ جی فارنرز کے بھی لانگ ٹرم ہوتے ہیں, جی بالکل ہوتے ہیں, پر اسی طرز پہ ہوتے ہیں جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوتا ہوں. میں کئی دنوں سے بتا رہا ہوں لانگ ٹرم کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے لے کے چھوڑ جائے. کبھی کسی فورن فنڈز کو دیکھا ہے کہ جی لے کے اس نے بھول گیا اور 2 سال بعد آ کے فورن فنڈز اپنے ریپ, اپنے باقاعدگی سے اپنے آدمی آپ کے اسٹاک ایکسچینج میں رکھتے ہیں جو دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک سیکنڈ کی خبر. آج فارنرز خرید رہا ہوتا ہے, کل بیچ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر ٹریڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ بیچ کیوں رہا ہے, فی پی کیوں آ رہے ہیں آپ کے پاس فگرز؟ بات یہی ہے وہ بیچتا بھی ہے خریدتا ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ وہ مومنٹم کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جعفری بول رہا ہوں سر. جی جعفری صاحب حکم. سر یہ پوچھنا یہ تھا کہ آپ کو جو بتایا تھا میں نے فوجی سیمنٹ کا, تو فوجی سیمنٹ کے بجائے عسکری بینک لے سکتے ہیں نہیں؟ جعفری صاحب آپ مکسڈ رکھ لیں, آپ اپنے ڈائیورسفیکیشن میں بلیو کرتا ہوں, تھوڑا سا فوجی لے لیں, تھوڑا سا عسکری لے لیں, تاکہ جب بینکنگ چلے گا تو آپ بینکنگ میں پروفٹ کریں گے, جب سیمنٹ چلے گا تو سیمنٹ میں
جعفری صاحب میں یہی عرض کرتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی رکھیں، یعنی مختلف جگہوں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہر سیزن میں آپ پیسے کمائیں گے۔ بات یہی تھی کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہر چیز کا ایک دور چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فارما سیکٹر کا ایک دور چلا کووڈ-19 میں، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب ایک سیزن آتا ہے آگے آنے والے دنوں میں جو کاشتکار جو سردی کے جو فصل اگا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک الگ ایک فرٹیلائزر سیکٹر میں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ کاشتکاری کٹنگ کی آتی ہے، پھر آپ کا سمجھے گندم نکلتا ہے، پھر چاول نکلتا ہے، پھر اس کے ایکسپورٹس کی طرف ہم جاتے ہیں، پھر مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، انڈسٹری ہوتی ہے جو اس کو ریفائننگ کرتی ہے، اس کو سٹوریج کرتی ہے، اس کو پیکیجنگ کرتی ہے، تو مختلف کمپنیز کی کارکردگی جو ہے نا ایک دوسرے سے لنک ہوتی ہے۔ میرے ایک استاد نے بتایا تھا ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک ملک میں جہاں پہ برف باری ہو رہی تھی، تو وہ اسٹاک مارکیٹ کے ہی کام کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں آگے آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا برف باری دیکھتے ہوئے؟ کہنے لگا آپ برف باری دیکھ رہے ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ برف پگھلے گا، پانی بنے گا، پانی فصلوں میں جائے گا، کس طرح سے ایگریکلچر ڈیولپ ہوگا، اور پھر جس طرح سے گروتھ ہوگی۔ تو میں نے کہا اتنی لمبی سوچ رہے ہو، ابھی تو برف گر رہی ہے۔ کہنے لگا اسٹاک مارکیٹ میں ہم سوچتے لمبے ہیں پر خطرہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر سیلاب آ گیا تو کیا ہوگا۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی کہ سوچ اچھا رکھیے پر خطرے کی جو گھنٹی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آگے آنے والے دن میں مارکیٹ کہاں چلے جائے گی، کیسی ہوگی، کسی کو نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بہت محتاط ہو کے کام کریں، رسک مینجمنٹ کو مد نظر رکھیں، اچھے ڈیویڈنڈ والے شیئروں میں کام کریں، اور جو کچرا شیئر جسے لوگ کہتے ہیں اور میں نے آج سے اس کا نام رکھا ہے چونی شیئر سے بھی 8 آنے کمائیے، پر اسی دن لیجئے، اسی دن بیچئے، اسے اپنی سرمایہ کاری کا حصہ ہمیشہ کے لیے نہ رکھا کریں۔ اس آخری پیغام کے ساتھ کہ آپ جہاں پہ بھی کاروبار کر رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا پینک میں کوئی بھی کام آپ کو فائدہ نہیں دے گا، سکون سے کام کریے اور خبروں پہ رکھیں نظر۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔